ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى یہ 15 شعبان المعظم کی مبارک رات، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود لیلہ مبارکہ کے نام سے ذکر فرمایا ہے. یہ برکت والی رات ہے. اس رات میں چند گھڑیاں اللہ جل مجدہ کے ذکر کے لیے جاگنا، بیٹھنا، اس کا ذکر کرنا، اس کی تسبیح کرنا، اس کی عبادت کرنا اور اس کی بارگاہ میں استغفار کرنا، یہ اللہ جل مجدہ کی خاص عنایت ہے، اس کی رحمت اور اس کی خاص توفیق ہے. ابھی میں چاہوں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو استغفار کے کلمات یاد دہانی کے طور پہ پڑھاؤں گا. آپ بھی میرے ساتھ مل کر چند ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے ان کلمات استغفار کو دہرائیں گے. یہ تصور ذہن میں رکھا کریں کہ بندے کا کام اللہ سے معافی مانگنا ہے اور اللہ کا کام بندے کو معاف کرنا ہے. یاد رکھ لیں، معافی مانگنا، بولیے معافی مانگنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے. معافی مانگنا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، اور اللہ کی بارگاہ اور اس کے خزانے میں کیا ہے؟ معافی دینا. آپ اس بات پہ تھوڑا غور کریں نا، یعنی معافی مانگنا یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ کے خزانے میں یہ نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہے. اللہ کے خزانے میں ہے معافی دینا، معاف کرنا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو بھی تلقین فرمائی ہے کہ بندو تم بھی لوگوں کو معاف کیا کرو، لوگوں کو معاف کیا کرو، کیونکہ میں، اللہ پاک فرماتے، میں معاف کرنے والوں کو اور معافی دینے کو پسند کرتا ہوں. معاف کرنے کو پسند کرتا ہوں. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لیلۃ القدر میں یا لیلہ مبارکہ میں، یعنی جو مبارک رات ہے جس میں اللہ رب العزت معاف فرماتا ہے، اللہ رب العزت بندوں کے گناہوں کو اور معافی مانگنے والوں کو معاف فرماتا ہے. پوچھا کہ اگر میں اللہ کی بارگاہ سے وہ خاص گھڑی جس میں اللہ معاف کرتا ہے پا لوں تو کیا دعا کروں، کیا دعا کیا کروں؟
اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خاص اجابت اور مقبولیت کی گھڑی مل جائے تو یہ دعا کیا کر، اللہم انک عفو، پڑھیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کتنی مختصر دعا ہے، بولیے کتنی مختصر دعا ہے۔ فرمایا اے اللہ، اللہم انک عفو، اس کو یاد کر۔ یہ دعا کس کس کو یاد ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، یعنی تقریباً آدھے لوگوں کو یاد ہے، یہ آدھے سے کچھ کم ہے۔ اللہ کا شکر ہے اور آپ مبارکباد کے حقدار ہیں کہ چلو اتنا کچھ یاد ہے۔ اب جن ساتھیوں کو یاد نہیں وہ آج کی رات اسے یاد کر لیں۔ پڑھیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا معنی ہے اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے۔ دیکھیے اب جب میں بات بتا رہا ہوں تصور وہی قائم کر لیں کہ ہم سب آج کی رات مجرم ہیں۔ ان کلمات دعا کا معنی ہے اللہم انک عفو، یعنی آج کی رات دعا کے ان کلمات کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ میں یاد کروا رہا ہوں، کثرت سے پڑھنا ہے۔ حرج نہیں کہ اس کی تسبیح کر دیں، 100 بار بھی پڑھ لیں، جتنا زیادہ پڑھیں اتنی خیر ہے۔ مگر یہ دعا کے کلمات پڑھتے ہوئے ایسا تصور کریں کہ ہم سب مجرم ہیں اور اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، مجرم حاضر ہیں اس بارگاہ میں جو عدل فرمانے والی بارگاہ ہے، مگر عدل سے زیادہ معاف کرنے والی۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ سزا کا حقدار ہو تو سزا دے، معافی کا حقدار ہو معاف کرے، جزا کا حقدار ہو جزا دے۔ عدل یہ ہے، عدل یہ ہے۔ مگر اللہ پاک نے فرمایا لوگوں بے شک میرے ہاں عدل ہے، مگر اللہ پاک نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر بھی حاوی ہے۔ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ میری رحمت میری ساری صفتوں سے وسیع ہے۔ اللہ پاک کی صفتوں کی کوئی حد نہیں، صفتوں کی کوئی حد نہیں، مگر فرمایا کہ رحمت ایک ایسی صفت ہے کہ وہ میری ساری صفتوں پر وسیع ہے، اور اتنی وسیع ہے حتیٰ کہ میری رحمت میرے غضب کی جو آگ ہے، ناراضگی اور غضب کی آگ، اس کو بھی ٹھنڈا کر دیتی اور اس کو بجھا دیتی، اس کو بولیے بجھا دیتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے حضور یہ دعا کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا خود سکھائی، فرمایا اللہم انک عفو
یہ اب اللہ کے حضور آپ عرض کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اس کے دروازے پر کھڑے ہیں مجرم ہو کر، اس کی رحمت اور اس کی بخشش اور اس کی معافی پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور جب انسان کہتا ہے نا اللہم، بس یہ ایسے ہے جیسے بھکاری خیرات مانگنے سے پہلے سخی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جیسے بھکاری اور سائل خیرات مانگنے سے پہلے سخی کا بولیے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ نوک کرتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے۔ تو جب کوئی آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آپ اندر سے پوچھتے ہیں نا کون؟ نہیں پوچھتے کون؟ وہ سائل دروازہ کھٹکھٹانے والا جواب دیتا ہے بھی فلاں، کیا فلاں ہوں۔ پھر آپ پوچھتے ہیں کیا کام ہے، کیسے آئے ہو؟ خواہ پوچھوا بھیجیں، خواہ اس کو مل کر پوچھیں بھئی کون ہو اور کیسے آئے۔ یہی دو سوال ہوتے ہیں، یہ کوئی اور سوال ہوتا ہے؟ بتائیے، کون ہو اور کیسے آئے؟ بس جب بندہ اللہ کو یہ تو پوچھنے کی حاجت نہیں کہ کون، وہ تو ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے، تو بندہ عرض کرتا ہے اللہم، اے اللہ۔ آگے اللہ پاک اس کے جواب میں فرماتے ہیں جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ اس لفظ میں بڑا پیار ہے، جب اس کو پڑھا کریں تو ایسا خیال کیا کریں کہ اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اللہم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنکھیں بند کر کے کہیں اللہم، اس کا مطلب ہے اے اللہ۔ آنکھیں بند کر کے کہیں نا، اور اس کے دروازے کی طرف تکیں، اس کے دروازے کی طرف تکیں جس کا دروازہ باب رحمت ہے اور باب المغفرت ہے اور باب العفو ہے۔ اس دروازے پر کھڑے ہو کے پکار رہے ہیں کیا؟ اللہم، اے اللہ۔ اب آگے سے جواب آتا ہے جی میرے بندے۔ آگے سے جواب آتا ہے جی میرے بندے۔ پھر مولا پوچھتا ہے میرے بندے بول کیسے آیا ہے، کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ تجھے میرے دروازے پر کیا چیز لے آئی ہے؟ اب اس کے جواب میں بندہ عرض کرتا ہے کیا؟ انک عفو۔ اب آپ تصور کریں، اللہ پاک بندے سے سوال کرتا ہے میرے بندے کیسے آیا ہے، تیری کیا حاجت ہے؟ بندہ چھوٹتے ہی اپنی حاجت بیان نہیں کرتا، فوراً اپنی حاجت اور اپنا سوال بیان نہیں کرتا۔ اللہ کے پوچھنے پر کہ کیسے آیا ہے، کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے، آداب سکھائے ہیں دعا کے، آداب۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی حاجت رکھنے سے پہلے اللہ سے ایک دو باتیں ایسی کر لیا کر کہ جس سے وہ خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، اور اس کی جو رحمت ہے نا، رحمت اور مغفرت، اس میں ذرا جوش آ جائے۔ تو بندے سے اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کیسے آیا ہے، کیا چاہتا ہے؟
تو عرض کرنا ہے اللہم، اے میرے اللہ، انک عفو، تو بہت معاف فرمانے والا ہے. بس یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. تو بہت معاف فرمانے والا ہے. انک عفو، اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے. بندہ یہ عرض کرتا ہے مولا کی بارگاہ میں، اور پھر عرض کرنا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر عرض کرنا تحب العفو، اور تو معاف کرنے سے پیار بھی کرتا ہے. معاف کرنے کے عمل سے تو محبت کرتا ہے. تجھے معاف کرنا بڑا اچھا لگتا ہے. یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے سے محبت کرتا ہے. معاف کرنا تجھے بڑا اچھا لگتا ہے. معاف کرنا تجھے بڑا اچھا لگتا ہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا عرض کروں؟ تو فرمایا جب یہ دو باتیں کہہ لے، سب سے پہلے اللہ کو پکار لے، اس کا دروازہ کھٹکھٹا لے، اور کھٹکھٹانے کی آواز کیا ہے؟ اللہم، اے میرے اللہ. اس پر جواب آ جائے گا جی میرے بندے. پھر بندہ عرض کرے انک عفو، تو بہت معاف فرمانے والا ہے. پھر بندہ عرض کرے گا تحب العفو، اور تجھے معاف کرنا بڑا اچھا لگتا ہے. تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. یہ عرض کر کے اب مدعا پیش کرنا ہے. کیا؟ فاعف انی، کہیے فاعف انی، فاعف انی، فاعف انی، فاعف انی. کیا معنی ہے؟ میرے مولا مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے. کسی ایک گناہ کا ذکر نہیں ہے، کسی ایک خطا کا ذکر نہیں ہے. کیوں کہ بندہ ہوا جو سارا خطا کار، بندہ سارا خطا کار ہے، لغزشوں کا پیکر ہے. بندے کی جھولی میں بڑی خطائیں ہیں، بڑے گناہ ہیں، بڑی نافرمانیاں ہیں، اور اس کا ایک ایک عمل اس لائق ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے، ورنہ وہ سزا کا حقدار ہے. اس لیے عرض کیا فاعف عنی، مولا مجھے معاف فرما دے. کہیے مولا مجھے معاف فرما دے. بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ قبولیت کی رات اس سے بڑی دعا کوئی نہیں ہے. قبولیت کی رات اس سے بڑی دعا کوئی. پھر اور دعائیں بھی آئی ہیں. استغفار خود دعا ہے. تو اللہ رب العزت سے یہ بات میں کر رہا تھا، اللہ سے معافی مانگنا، اور یہ نقطہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ خود تو معافی نہیں مانگتا، وہ تو معافی مانگنے سے پاک ہے. اس کی شان معافی مانگنا نہیں بلکہ معافی دینا ہے، اور اس کا کام معافی طلب کرنا نہیں بلکہ معافی عطا کرنا ہے. تو جب
اس کا کام ہی معافی عطا کرنا ہے، اس کا کام ہی معافی عطا کرنا ہے۔ تو بولیے بندہ اگر صدق کے دل سے رو کر اور اعتراف کر کے اپنی جرم و خطا کا سچے دل سے اس کی بارگاہ سے معافی مانگ لے تو وہ معافی عطا کیوں نہیں کرے گا؟ معافی عطا کیوں نہیں کرے گا؟ اس کا تو کام ہی معافی عطا کرنا۔ اس کے لیے قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے، اللہ اکبر، وہ سورہ آل عمران میں ہے، وہ مضمون 2-3 آیات پر مشتمل مضمون ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، اے ایمان والو سود کھانا، سود لینا چھوڑ دو۔ فرمایا ایمان والو سود کھانا، سود لینا، یہ جو سود پر سود چڑھتا چلا جاتا ہے، یہ لینا، یہ کھانا چھوڑ دو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم۔ اب ایک نقطہ یہاں قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ اللہ پاک کو خود ہماری فکر ہے اور ہماری فلاح کی فکر ہے، یعنی اس کو ہماری فلاح کی سوچ ہے، وہ ہمیں وہ راہیں سمجھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے تاکہ ہم فلاح پا جائیں۔ فرمایا یہ سود کھانا حرام ہے، میری ناراضگی اور میرے غضب کو دعوت دینا ہے، اور میرے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے۔ میرے بندو یہ کام نہ کرو، اس کو چھوڑ دو۔ واتقوا اللہ، اور پھر اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ کیوں؟ فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ بولیے اللہ پاک ہماری فلاح کی فکر فرما رہا ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور آگے فرمایا واتقوا النار، میرے بندو دوزخ سے ڈرو اور بچو، دوزخ کی آگ سے بچو۔ یہ وہ آگ ہے کہ اس سے بچنے کی دعائیں انبیاء بھی مانگتے رہے، اس سے بچنے کی دعائیں انبیاء علیہ السلام بھی مانگتے رہے اور اولیاء کرام بھی مانگتے رہے۔ معلوم نہیں انسان کو کیا خبر ہے کہ اس کے کس عمل پر اور کس گناہ پر گرفت ہو جائے اور وہ دوزخ کی آگ میں پھینک دیا جائے۔ کیا خبر ہے انسان کو کہ اس کے کس عمل پر گرفت ہو جائے اور وہ دوزخ کی آگ میں پھینک دیا جائے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو 5واں خلیفہ راشد بھی کہتے ہیں، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی، ان کا گھر جب وہ خلیفہ تھے، ان کے زمانے کی بات ہے، ان کا گھر رونے والوں کا گھر مشہور تھا۔ کیسے؟
سارے شہر کے رونے دھونے والے لوگ، اس شہر میں جو لوگ بستے تھے رونے والے، یعنی قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے رونے والے، دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے رونے والے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے رونے والے، اور اپنی خوف آخرت میں رونے والے، سارے شہر کے لوگ جن کے دلوں میں یہ درد ہوتا، وہ نماز کھانا کھا کے عشاء کی نماز پڑھ کے جب رات ہو جاتی تو کوئی اس گلی سے آ رہا ہے، کوئی اس گلی سے آ رہا ہے، کوئی اس محلے سے آ رہا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جمع ہو جاتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جمع ہو جاتے، وہ خلیفہ وقت تھے، اور اکٹھے مجلس ہوتی اور اس میں ذکر آخرت ہوتا۔ کیا ہوتا؟ ہر رات آخرت کا ذکر ہوتا۔ اب آپ خود سوچ لیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو اس زندگی میں آخرت کا ذکر کرتے ہوں، آخرت کا فکر کرتے ہوں اور آخرت کے خوف میں روتے ہوں۔ ہم تو بھولے ہوئے ہیں، نہیں بھولے ہوئے؟ بولیے جی، بھولے ہوئے نہیں ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو آخرت کا ذکر کرتے، پھر آخرت کا فکر کرتے اور دل میں آخرت کا خوف رکھتے؟ تین چیزیں کہہ رہا ہوں، یاد کر لینا۔ کتنی؟ یہ چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں جو آج کی رات بتا رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو آخرت کا ذکر کرتے؟ بولیے کیا؟ یعنی آخرت کو یاد رکھتے۔ کتنے جو آخرت کو یاد رکھتے؟ پھر کتنے ہیں جو آخرت کا فکر کرتے؟ جو آخرت کا فکر کرتے ہیں۔ آخرت کا ذکر بھی نہ رہا ہمارے زمانے میں، اور ہمارے اندر آخرت کا ذکر بھی نہ رہا اور آخرت کا فکر بھی نہ رہا، اور پھر آخرت کا خوف بالکل جاتا رہا۔ ہم دنیا میں اتنے مگن ہو گئے ہیں، دنیا میں اتنے مگن ہو گئے ہیں، اتنے کھو گئے ہیں دنیا میں کہ آخرت کی یاد جاتی رہی۔ مجھے یہ بات بتائیے، کوئی شخص ہے جس کو زندگی پر بھروسہ ہو؟ ہے کوئی شخص جو یہ بات یقین سے کہے کہ میں اتنے سال نہیں مروں گا؟ ہے کوئی کہہ سکتا؟ کیا خبر ہے کس لمحے انسان کی آنکھ بند ہو جائے، کس لمحے انسان کی آنکھ بند ہو جائے۔ اے غافل انسان، اے غافل انسان، اگر تیری آنکھ اچانک بند ہو جائے اور تجھے بلاوا آ جائے اور آواز آ جائے مولا کریم کی، میرے بندے بس اب واپس آ جا۔ ہمارا اصل وطن تو وہی ہے نا جہاں سے ہماری روح آئی ہے، اور جہاں پلٹ کر ہم نے جانا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے، اگر آج بلاوا آ جائے
آواز آ جائے میرے بندے آ جا، واپس آ جا، اور ہمارا سفر آ جائے عالم آخرت کی طرف، تو اے غافل انسان، تو نے کبھی سوچا کہ اگر اچانک آنکھ بند ہو گئی تو آخر وقت تک بھی دنیا ہی میں کھویا رہا، آخر وقت تک دنیا ہی میں کھویا رہا، مال کماتا رہا، کھاتا رہا، روزگار کی فکر کرتا رہا، کاروبار بڑھاتا رہا، تجارت کرتا رہا، دنیا کماتا رہا، دنیا کی آسائشوں کا سوچتا رہا، تو آخر وقت انہی جمیلوں میں ہی تھا، اور تیرے دنیا کے جمیلے ہی ابھی ختم نہ ہوئے تھے کہ آخرت کی گھنٹی بج گئی، آواز آ گئی، پلٹ آ میرے بندے۔ اور جب تو پلٹ گیا اور تجھے پلٹنا پڑا اللہ کی بارگاہ میں، تو غافل انسان سوچ، اچانک تجھے واپس اپنے وطن کی طرف پلٹ کر جانا پڑ گیا، اور اچانک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی آواز آ گئی، اور تو اس آخری آواز تک دنیا کے جمیلوں میں تھا، دنیا کے مسائل میں ہی الجھا ہوا تھا، اور دنیا میں ہی غرق تھا، تو تیری تو اور ہماری تو تیاری بھی نہیں ہے آخرت کے لیے، ہماری تو بولیے نا تیاری بھی نہیں۔ تیاری تو تب ہوتی کہ ہم ذکر آخرت کرتے، بولیے تیاری کب ہوتی؟ جب ہم ذکر آخرت کرتے، اور تیاری تب ہوتی کہ جب ہم فکر آخرت کرتے، اور تیاری تب ہوتی جب ہم خوف آخرت کرتے۔ ہم تو دنیا میں آ کر یوں پھنس گئے کہ ہمیں آخرت کا، ہم میں آخرت کا ذکر بھی نہ رہا، آخرت کا فکر بھی نہ رہا، آخرت کا خوف بھی نہ رہا، بھول گئے کہ ہم نے کہیں جانا ہے، اور کہیں حساب دینا ہے، کہیں جواب دینا ہے، بھول گئے۔ ہمیں اپنے اندر من کو جھنجھوڑنا چاہیے، اور اپنے اندر کے غافل انسان کو جگانا چاہیے کہ اے غافل، تو غفلت کے خواب سے کب بیدار ہوگا، اور کب آخرت کی تیاری شروع کرے گا؟ اٹھ، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، آخرت کی فکر کر، آخرت کی فکر کر۔ اور اب تو قرب قیامت کی نشانیاں بڑی تیزی سے رونما ہو رہی ہیں، یعنی میں تو گنتا رہتا ہوں، احادیث مبارکہ میں قرب قیامت کی جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں میں گنتا رہتا ہوں، اور وہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں، وہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ اور پھر ہر آدمی کے لیے جو اس کی موت ہے، وہ اس کی موت سے اس کی قیامت کا تو آغاز ہو جاتا، اس کی قیامت اور آخرت کا تو آغاز ہو جاتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہر رات ذکر آخرت کی محفل اور مجلس منعقد ہوتی، لوگ جمع ہوتے اور آخرت کا ذکر ہوتا، اور پھر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس وقت کے جو تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء کبار اور صلحاء متقین لوگ تھے، وہ روتے اور اتنا زار و قطار روتے، اس قدر زار و قطار روتے کہ کتب میں آیا ہے کہ یوں لگتا جیسے اس گھر میں اچانک کوئی موت واقع ہو گئی ہے،
اس قدر روتے کہ باہر یوں لگتا کہ اچانک اس گھر میں کوئی موت جواں مرگ واقع ہو گئی. ہر رات اس قدر روتے. اور جب قرآن مجید کی کوئی ایسی آیہ کریمہ آ جاتی جس میں آخرت کا ذکر ہوتا، جو آخرت کا خوف یاد دلاتی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل جاتی اور زاروں قطار رونے لگتے، اور بعض اوقات تڑپ کر زمین پہ گر جاتے. اور ایسا بھی کئی بار ہوا کہ خوف آخرت میں روتے روتے چیختے چیختے تڑپتے تڑپتے بے ہوش ہو جاتے اور اذان فجر تک ساری رات بے ہوشی میں گزر جاتی. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی. اور ایک مرتبہ تو فجر تک بھی ہوش نہ آیا، اذان کا وقت ہو گیا، رو رو کر تڑپ تڑپ کر ذکر آخرت میں اور خوف آخرت میں بے ہوش ہوئے، حتیٰ کہ آپ پر پانی کے چھینٹے مارنے پڑے، اور تب جا کر آپ کی آنکھ کھلی اور ہوش آئے. یہ وہ لوگ تھے جو ہم سے کتنے بہتر تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اور پھر سب سے بہتر ان لوگوں کا جو میرے زمانے والے لوگوں کے ساتھ ملے، پھر جو ان کے ساتھ ملے. یہ تو جلیل القدر تابعین کا زمانہ تھا، اور تبع تابعین کا زمانہ تھا، اور اولیاء کبار کا زمانہ تھا. خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، خوف آخرت میں ان کے رونے کا عالم یہ تھا کہ عذاب آخرت کی کوئی آیت آ جاتی، دوزخ کے عذاب کی آیت آ جاتی. یہی جو آیت میں نے پڑھی جس میں اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. فرمایا لوگو اس آگ سے بچو، دوزخ کی اس آگ سے بچو جو اصل میں کافروں کے لیے بھڑکائی گئی، اصل میں کافروں کے لیے جلائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے. مگر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اپنی بدعمالیوں کے باعث اور غفلتوں کے باعث تم بھی اس آگ میں جلنے لگو. اس آگ سے بچو. یہ کسے فرمایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو. بنائی اور بھڑکائی گئی ہے اصلاً کافروں کے لیے، مگر اس سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، کہ خطرہ ہے کہ کہیں تم اس آگ میں نہ جا گرو. بچو. اور بچنا کیسے ہوگا؟ فرمایا واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اگر دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانا کرو اور رسول کا حکم مانا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اطیعوا اللہ والرسول. دوزخ کی آگ سے بچنا ہے تو اس کا راستہ فقط یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانا کرو اور رسول کا حکم مانا کرو. اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے دوزخ کی آگ سے بچا نہیں جا سکتا. لعلکم ترحمون. پچھلی آیت میں تھا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہاں فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم مانا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر بولیے رحم کیا جائے. تو اللہ کو کتنی فکر ہے
اس بات کی کہ ہمارے اوپر رحم ہو اور ہم قابل رحم بن جائیں. یعنی رحم فرمانے والا خود جب ہمارے اوپر رحم کیے جانے کا فکر کرے تو اس سے بڑھ کے خوش قسمتی کیا ہوگی. تو پھر نادان اور بدبخت اور بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ خدا ان پر رحم کا فکر بھی کر رہا ہو اور بندے پھر بھی اپنے آپ کو قابل رحم نہ بنا سکے. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. ارشاد فرمایا لوگوں دوڑو اپنے رب کی بارگاہ سے جو مغفرت مل رہی ہے، بخشش مل رہی ہے. لوگوں بخشش اور مغفرت کی طرف تیزی کرو، تیز چلو. اللہ کی آواز آ رہی ہے، قافلہ ہمارا چلا جا رہا ہے آہستہ آہستہ غفلت کے ساتھ، اور اللہ پاک کی بخشش اور مغفرت بلا رہی ہے. سارعو، کیا بلا رہی ہے؟ سارعو، جلدی کرو. کیا فرما رہی ہے؟ جلدی کرو، تیز دوڑو، تیز دوڑو، سستی نہ کرو، جلد آؤ. اللہ کی بخشش و مغفرت تمہارا انتظار کر رہی ہے. وَجَنَّةٍ، اللہ کی بخشش بھی تمہارا انتظار کرتی اور جنت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے. ارضها السماوات والارض، وہ جنت جس کی چوڑائی میں زمین و آسمان ساری کائنات جس جنت کی چوڑائی میں آ جائیں، وہ جنت انتظار کر رہی ہے. وعدت للمتقین، اور یہ جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی. کن کے لیے؟ ہائے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی. فرمایا کہ دوڑو، تیزی کرو بخشش کی طرف، مغفرت اور جنت کی طرف. اور جنت متقین کے لیے تیار کی گئی. کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی. پھر ارشاد ہوتا ہے یہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ یہ سبق ہے، یاد کر لیں. اللہ سے ڈرنے والے بولیے کون ہیں؟ متقین کون ہیں؟ جنہیں اللہ کی بخشش آوازیں دے رہی ہے، بلا رہی ہے. وسارعوا، جلدی چل کے آؤ، اللہ کی بخشش بلا رہی ہے اور جنت بلا رہی ہے. اللہ سے ڈرنے والے اللہ کی بخشش اور اللہ کی بارگاہ سے جنت کا تحفہ پانے والے لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے. اور یہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ متقی کون ہیں؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء. اب یہ ایک سبق ہے، پورا ایک چارٹر ہے، اس کو یہ نشین کریں. اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ متقی کون ہیں؟ آج کی رات اپنے دل میں ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں، ہمارا کردار اس رنگ میں رنگا جائے. کون سا رنگ؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء. سب سے پہلی بات، متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں
بے دریغ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ، اکھڑ لوگ، زیادتی کرنے والے، اکھڑ، جاہل، جھوٹ بولنے والے، درست گوئی کرنے والے، تہمتیں لگانے والے، زیادتیاں کرنے والے، ان کو اللہ پاک نے فرمایا جاہل لوگ جب تم سے مخاطبہ کریں، بات کریں، قالوا سلاما، تو اللہ والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان پہ سلام بھیج کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ تو لا تعلق ہو جانا اور کسی کے ضرر سے بچ جانا، کسی کے ظلم سے، بری صحبت سے، شر سے، کسی کی بدی سے اپنے آپ کو بچا لینا، لا تعلق ہو جانا، اس کی مجلس، اس کی صحبت، اس کی دوستی، اس کا تعلق چھوڑ دینا، اس کی اجازت ہے۔ نہ صرف اجازت ہے بلکہ اگر وہ شر کا باعث ہے تو اس کا حکم ہے، اس کا بولیے حکم ہے۔ یہ لا تعلق ہو جانا، دامن بچا لینا اور بات ہے، یہ حکم ہے اللہ کا۔ مگر ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ ہے والعافین عن الناس۔ اگر کسی نے آپ کو ذاتی نقصان پہنچایا ہے، آپ آئندہ کے لیے اس کے نقصان سے بچنے کے لیے آپ اس سے بچیں، لا تعلق ہو جائیں، لا تعلق ہو جائیں، اجازت ہے۔ مگر دل میں کدورت، رنج، انتقام، غصہ، بغض اور عناد، جی اپنا دامن بچائیں۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين، کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ مثلا آپ کے کسی رشتہ دار نے، کسی عزیز نے، کسی دوست نے، کسی ساتھی نے آپ کو ڈسا، نقصان پہنچایا، دھوکہ کیا، ظلم کیا، آپ سے زیادتی کی، آپ اس کی سرشت کو، اس کی فطرت کو، اس کی طبیعت کو، مزاج کو، جو کچھ بھی وہ ہے وہ سمجھ گئے، سمجھ گئے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ دوبارہ اس سوراخ سے نہ ڈسے جائیں۔ اگر آپ مومن ہیں تو دوبارہ ڈسنے کا اسے موقع نہ دیں، یعنی بچ جائیں، اپنا راستہ جدا کر لیں، اس سے الگ ہو جائیں، اپنا واسطہ اور دوستی، صحبت، تعلق نہ رکھیں۔ اس لیے لا تعلق ہو جائیں تاکہ دوبارہ وہ آپ کو ڈس نہ سکے، آپ کو دھوکہ نہ دے، آپ پر ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، شر کا باعث نہ بنے، آپ بچ جائیں، اس لیے جدا ہو جائیں۔ اس کا حکم ہے، اس میں اور اس حکم میں خلط ملط نہ کریں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے والکاظمین الغیظ، بس جدا ہو گئے، دامن بچ گیا آپ کا، لا تعلق ہونے سے آپ اس کے شر سے بچ گئے۔ اب دوبارہ اس پر اعتماد نہیں کر رہے سو آپ ڈسے بھی نہیں جائیں گے، مقصد پورا ہو گیا۔ مگر والکاظمین الغیظ، اس کے ظلم اور زیادتی سے جو ایک رنج اور غصہ پیدا ہوا تھا، اور وہ غصہ چاہتا ہے کہ انتقام لیں، اس کا بدلہ لیں، اس کے لیے یوں کریں، یہ کریں، نہیں، فرمایا اس غصے کو ضبط کر جاؤ، پی جاؤ، غصے کو ضبط کر جاؤ، پی جاؤ، یہ تقویٰ ہے۔ والعافین عن الناس، اور جو نقصان آپ کی ذات کو پہنچایا اس ذات کے اینگل سے اس کو معاف کرو، اس کو معاف کر دو۔ اس معاف کرنے میں اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور یہ آپ کے لیے تقویٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پاک احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے۔ یہ صورت اکثر رشتہ داروں میں پیش آتی، اکثر رشتہ داروں میں پیش آتی، تعلق داروں میں پیش آتی۔ کوئی غریب ہے، رشتہ دار ہے، تعلق غریب ہے، آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کی، احسان کیا، اس نے احسان کا بدلہ اچھا نہیں دیا، ظلم کیا، زیادتی کی، کل کو پھر اس کو ضرورت پڑ گئی، آپ کی ضرورت، اور وہ آپ کے پاس آ گئے،
آپ اس کے لیے بھلائی کر سکتے ہیں، اسے تکلیف سے بچا سکتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت کریمہ کا سبق یاد رکھنا ہوگا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آج وہ آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ اس کے لیے بھلائی کر سکتے ہیں، آپ اس کی برائی کو نہ دیکھیں، بھلائی کوئی کر سکتے ہیں، اس کو پھنسے ہوئی مصیبت سے نکال سکتے ہیں، نکال دیں۔ اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ دوستو یہ سب تقویٰ کی باتیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یعنی یہ کردار اگر ہمارے اندر ہر وقت کے لیے پیدا ہو جائے تو یوں کہا جائے گا کہ ہمارے اندر تقویٰ آ گیا، اور تقویٰ سے ولایت شروع ہوتی۔ تقویٰ ہی ولایت، تقویٰ ہی۔ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک اللہ کے ولی تو صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو متقی ہیں، جو متقی۔ ہم سمجھتے ہیں ولایت کیا ہے؟ خاص قسم کا لباس ہو، خاص قسم کا لباس ہو تو کچھ ایک تہائی ولایت تو اس کے لباس میں ہے۔ خاص قسم کی رہائش ہو، کیا؟ خاص قسم کی رہائش ہو، بقایا ولایت اس میں ہے۔ اور خاص قسم کی خوراک اور کھانا پینا اور بود و باش ہو تو بقایا ولایت اس میں ہے۔ اور تسبیح لمبی چوڑی ہاتھ میں ہو، یا آنکھوں میں ذرا جلال ہو، پھونک شونک آدمی مارے، ذرا چہرے پر غصہ دکھائے، یا اس طرح کی کوئی حرکتیں کرے، تو ہم سمجھتے ہیں بقایا ولایت مکمل ہو گئی، ولایت مکمل ہو گئی۔ حضرت بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، حضرت سلطان الاولیاء محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان، بڑی خاص بات ہے، ذہن نشین کر لیں۔ فرماتے ہیں کہ فقر، کیا؟ فقر، ولایت اور فقیری۔ فرماتے ہیں فقر اور فقیری اس چیز کا نام نہیں کہ اچھا لباس اتار کے آدمی لنگوٹا کس لے، یہ لفظ ہیں ان کے، لنگوٹا ببندد۔ فرمایا فقیری اور ولایت، فقر اس چیز کا نام نہیں کہ آدمی اچھا لباس اتار دے اور کیا کر لے، لنگوٹا کس لے اور لوٹا اٹھا لے، اور ایک خاص حیت اور وضع قطع بود و باش، کھانے پینے پہننے اور رہن سہن کی ایک خاص وضع بنا لے، بھئی پھٹے کپڑے ہی پہنے، اور بالکل ماڑی کٹیا میں ہی رہے، کوئی پکا اچھا مکان کوٹھی نہ ہو، اس کا ولایت اور فقر کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ لباس ایسا ہو ایسا نہ ہو، ولایت اور فقر کے ساتھ کوئی واسطہ، کھانا یہ کھائے اور یہ نہ کھائے، اس کا ولایت اور فقر کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بات کی، بلکہ آپ نے تو فرمایا کہ ترک دنیا یہ نہیں، کیا فرمایا؟ ترک دنیا یہ نہیں، فرمایا ترک دنیا، اولیاء کا ترک دنیا یہ ہے کہ پورے طور پر دنیا میں رہے مگر دنیا کو دل میں نہ آنے دے۔ اب میں اس کو ایک اپنے جملے میں سمجھاتا ہوں، یہ جملہ زندگی بھر یاد رکھیں۔ میں ایک اپنے جملے میں بات کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں، یہ جملہ یاد رکھیں۔ فرماتے ہیں اولیاء اور فقراء کے لیے، یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بیان میں اپنے لفظوں میں آپ کو بریف کر کے سمری کر کے بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ اولیاء کے لیے ترک دنیا اور فقیری یہ ہے، ترک دنیا اور فقیری اور ولایت یہ ہے کہ بندہ دنیا میں رہے مگر دنیا اس میں نہ رہے۔ اس جملے کو بولیے، بندہ خود تو دنیا میں رہے، بولیے، بندہ خود تو دنیا میں رہے مگر دنیا اس میں نہ رہے۔ بندہ دنیا میں ہو مگر دنیا اس میں نہ ہو۔ بس یہ مقام اگر آپ نے
اخلاص اور استقامت کے ساتھ پا لیا، اس کو فقر کہتے ہیں، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ میں رہے مگر دنیا اس میں نہ رہے، یہ ہے زندگی، یہ انقلاب لانا ہے، من کے اندر یہ انقلاب لانا ہے، یعنی من کو بدلنا، من کو بدلنا، تن کو یعنی زندگی حرام سے پاک ہو جائے، زندگی حرام سے پاک ہو جائے، مکروہات سے پاک ہو جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے پاک ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی اتباع، سنت کی پیروی، محبت اتباع کا اور تقوی کا نور اور رنگ چڑھ جائے، اور رہے اسی دنیا میں یہی فرائض ذمہ داریاں انجام دے مگر دنیا اس کے اندر نہ رہے۔ اب علامہ اقبال کا ایک شعر ہے اسی مضمون پر، علامہ اقبال کا مومن کی پہچان، اور مومن سے مراد ولی ہے، جو مومن کامل ہے وہ ولی ہے۔ مومن کی پہچان بیان فرماتے ہیں علامہ اقبال، فرماتے ہیں مومن کی یہ پہچان، نہ کافر اور مومن کا فرق بیان کرتے ہیں، کافر اور مومن کا بولیے فرق، فرماتے ہیں کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ کافر وہ ہے جو دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کی تلاش میں اور اصول میں گم ہے، غرق ہے، گویا دنیا اس میں ہے۔ اور فرمایا مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ دنیا اس کے پیچھے ہے، دنیا اس کے پیچھے۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں علامہ اقبال، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اے بندہ جہان کو، دنیا کو استعمال میں لا، دنیا کا پجاری نہ بن، دنیا کو استعمال میں لا، دنیا کی آسائشوں سے نفع اٹھا، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا، استعمال میں لا، مگر ان کا طالب اور ان کا پجاری نہ بن۔ بندہ دنیا میں رہے مگر دنیا بندے میں نہ رہے۔ فرمایا اب اللہ یحب المحسنین، تو اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بندوں پر احسان کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں۔ اب فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جو کوئی بڑا گناہ کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جن سے کوئی گناہ ہو جائے، بڑا گناہ ہو جائے، کھلا گناہ ہو جائے، کھلا گناہ ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھے، اللہ کی نافرمانی کریں اور ظلم کر بیٹھے، اور پھر کیا کرتے؟ ذکر اللہ، اگر گناہ بھی کر بیٹھے، ظلم بھی کر بیٹھے، تو پھر اس ظلم میں، گناہ میں بڑھتے نہیں چلے جاتے، اس گناہ میں بولیے بڑھتے نہیں چلے جاتے۔ اب یہاں ایک نکتہ اور آ گیا، وہ بھی سن لیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا یہ ضروری نہیں کہ اللہ کے بندوں سے گناہ نہیں ہوتا، بات یوں نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ سمجھنا کہ اللہ کا بندہ وہ، اور مرد مومن اور مرد ولی، مومن اور ولی وہ ہے، اور یہ سب بیان تقوی کا آ رہا ہے۔ کس کا آ رہا ہے؟ المتقین، ان کی تعریف قرآن بیان کر رہا، فرمایا متقی سے بھی گناہ ہو سکتا، متقی سے بھی گناہ، جس سے گناہ نہیں ہو سکتا وہ سبھی نبی کی ذات ہے۔ انسانوں میں نبی اور یا فرشتے، فرشتوں میں اس لیے کہ اس میں گناہ کا ملکہ ہی نہیں، گناہ کی طاقت ہی نہیں، گناہ کی
اور نبی سے اس لیے گناہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کو اللہ نے گناہ سے معصوم کر دیا ہے، گناہ سے معصوم بنا دیا۔ اب انبیاء کے بعد صحابہ کرام سے لے کر کن سے؟ صحابہ کرام سے لے کر ایک ادنا مسلمان تک، جس میں صحابہ کرام بھی آئے، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، اولیاء بھی، غوث بھی، کتب بھی، ابدال بھی، نقبا، نجبا، شہداء، صالحین، اولیاء، متقین، مؤمنین، یہ جتنے طبقات انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہیں، ان سب سے گناہ ہو سکتا ہے، ان سب سے گناہ۔ بھئی ولی، کتب، غوث کی بات تو کیا، جب میں نے صحابہ کرام کے لیے بھی عرض کر دیا کہ صحابہ کرام کا معنی یہ نہیں کہ ان سے گناہ نہ ہو، نہیں، ان سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ اور کئی صحابہ کرام ایسے ہوئے جن سے گناہ ہوئے، بعض صحابہ کرام سے گناہ بولیے ہوئے، انسان ہے، اس سے پاک اور معصوم صرف نبی کی ذات، انسانوں میں۔ اب میں جو بتا رہا ہوں یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ کس کی تعریف آ رہی ہے؟ المتقین۔ کس کی تعریف؟ متقی کون لوگ ہیں؟ ان اولیاءہ الا المتقین، متقی اولیاء ہوتے، متقی اولیاء ہوتے۔ اور فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور متقی وہ لوگ بھی ہیں اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے، خواہ کھلا ہو جائے یا پوشیدہ، کوئی جان پر ظلم کر بیٹھیں، کوئی خطا کر بیٹھیں، ان سے کوئی نافرمانی ہو جائے، کوئی غلطی اور خطا ہو جائے، تو فرق کیا ہے متقی اور فاسق میں؟ متقی اور غیر متقی میں، اللہ کے بندہ مومن اور بندہ فاسق میں، اللہ کے دوست اور ولی میں، اور فاسق اور نافرمان بندے میں فرق کیا ہے؟ کہ وہ گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، ایک کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے، یعنی گناہ کا معمول بنا لیتا ہے۔ اور ہم سب کے گناہ ہمارے معمول بن گئے، ہم گناہ کرتے، گناہ پہ گناہ کرتے، خطاؤں پہ خطائیں کرتے، ظلم پر ظلم کرتے ہیں، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے ہیں، اور زندگی گناہوں اور نافرمانیوں اور فسق و فجور میں لت پت ہوتی چلی جاتی۔ اور جو اللہ کے بندے ہیں متقی، وہ کون ہیں؟ فرمایا اللہ پاک نے اگر ان سے گناہ ہو جائے، یا کوئی غلطی خطا کر بیٹھیں، یا کوئی نافرمانی اور اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھیں، اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرتے؟ اس گناہ کے مزے میں آگے نہیں چلے جاتے، گناہ پہ گناہ کرتے نہیں چلے جاتے، اس فسق اپنی زندگی گناہ کی نظر نہیں کر دیتے، بلکہ بس گناہ ہوا اور وہیں جو ہی گناہ ہوا اگر غلطی کر بیٹھے، ذکر اللہ، انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، ذکر اللہ، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ یاد آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ فوراً مولا کو سامنے پاتے اور کہتے او مولا میں تو تیری نافرمانی کر بیٹھا، میں تو تجھے ناراض کر بیٹھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں گناہ کر بیٹھا، بس اللہ کی یاد آ جاتی۔ تو جو گناہ کر بیٹھیں اور فوراً اللہ ان کو یاد آ جائے، اللہ کی یاد کر لیں، اور یہ نہیں کہ اس کو تماشا بنا لیں، گناہ کیا پھر اللہ کا ذکر کر لیا، گناہ کیا پھر ذکر کر لیا، نہیں، اللہ کے ساتھ تماشا کرنا مومن کا کام نہیں ہے، یہ منافق کا کام ہے۔ یہ تو اگر گناہ کر بیٹھے، غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، اگر کبھی زندگی میں کبھی کبھار ایسا ہو گیا، ذکر اللہ، فوراً سنبھل جاتے ہیں، فوراً سنبھل جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں پر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ میں اس مقام کی خاطر یہ پورا مضمون بیان کر کے آیا ہوں، اس مقام کی خاطر۔ اگر گناہ کر بیٹھیں، غلطی کر بیٹھیں، تو اس میں کھو نہیں جاتے، اس میں تکرار نہیں کرتے، اسے جاری نہیں رکھتے، بلکہ فوراً سنبھل جاتے
اور اللہ کو یاد کرتے، اس کا ذکر کرتے اور اس سے معافی مانگ کر اس کو منا لیتے. فاستغفروا لذنوبہم، اسے معافی مانگتے. اب آپ کہیں گے کہ منانا کہاں لکھا ہوا؟ دو باتیں آئی ہیں نا، کہ گناہ کر بیٹھے فوراً اللہ کو یاد کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، اسے یاد کرتے. فاستغفروا لذنوبہم، اور فوراً اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتے، استغفار کرتے ہیں. بولیے کیا کرتے؟ استغفار کرتے ہیں. نادم ہو جاتے ہیں، ندامت آ جاتی، شرمندہ ہو جاتے ہیں مولا کے حضور. استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے. اور اب میں نے عرض کیا کہ معافی مانگ کر اللہ کو منا لیتے ہیں. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ کو منا لینا کہاں لکھا ہے؟ ہاں، بس اسی سے اگلے لفظ پڑھیے. فرمایا اگر گناہ کر بیٹھیں، جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، تو متقی لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ فوراً اللہ کو یاد کرتے اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اور منا کیسے دیتے ہیں؟ جب اللہ کو یاد کر کے معافی مانگتے ہیں تو اللہ پاک آگے سے جواب دیتا ہے. قربان جائیں مولا تیری رحمت پر، قربان جائیں تیری بخشش اور تیری عنایت پر. آگے سے جواب آ رہا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اگر گناہ کر بیٹھیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ مولا میرے گناہ کو معاف فرما دے، فاعف عنی، مجھے معاف فرما دے. معافی مانگتے ہیں. اور اللہ کو کیسے منا لیتے ہیں؟ کہ دوستو، معافی مانگنے سے بہتر اللہ کو منانے کا کوئی اور طریقہ نہیں. معافی مانگنے سے بہتر اللہ کو منانے کا، مگر اس کے ساتھ وہ پورے عمل ہوں جن کا ذکر اوپر کرتے ہوئے ہم آ رہے ہیں. وہ جو ذکر اوپر ہو چکا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے رہو، غصہ بھی پیتے رہو، لوگوں کو معاف بھی کرتے رہو. پھر گناہ ہو جائیں تو اللہ کو یاد کرو اور پھر معافی مانگو. فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اے گناہ پر نادم ہو کر مجھ سے معافی مانگنے والے بندے، اللہ فرما رہا ہے، بتا، اللہ خود فرما رہا ہے، بندے بتا، میرے گناہگار بندے بتا، اگر اللہ معاف نہیں کرے گا تو اور کون معاف کرے گا؟ یہ اللہ پاک کا فرمان. آج کی رات یہ پیغام آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور سنانا چاہتا تھا، اس کی خاطر یہ سارا مضمون بیان کر کے لایا. اللہ پاک اپنے گناہگار بندے سے فرما رہا ہے. اس بندے سے بیان تو متقی کا ہو رہا ہے، مگر وہ جس سے گناہ ہو گیا، وہ جس سے گناہ ہو گیا، جس نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، جان پر خطا کر بیٹھا اور اس نے اللہ سے معافی مانگی، تو اوپر سے جواب آیا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. میرے بندے مایوس نہ ہو، یہ نہ سمجھ کہ میں مانوں گا نہیں، بتا میں معاف نہیں کروں گا تو اور کون ہے میرے سوا معاف کرنے والا؟ اللہ اکبر. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے؟ اِلَّا اللَّهُ، سوائے اللہ کے. یہ اللہ پاک کا اپنا فرمان. فرمایا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے؟ تو بولی اللہ کی رحمت آ گئی نا جوش میں؟ نہیں آئی؟ سبحان اللہ، جوش میں آ گئی اللہ کی رحمت. اور اللہ کی رحمت کو جوش میں کون لے آیا؟ معافی مانگنے کا عمل. ذکر اور معافی، ذکر اور استغفار. بولیے کیا اللہ کی رحمت کو کون جوش میں لایا؟ بلکہ پوری چیزیں بیان کر لیں، نسخہ ادھورا نہ رہے. میں دہرا رہا نسخہ ادھورا. سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ کی رحمت کو کون جوش میں لایا؟ اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آ گئی؟ کس عمل کے ذریعے؟ نمبر 1، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. فراخی ہو یا تنگی،
جو جتنا زیادہ خرچ کرے گا اللہ کی رحمت اتنی زیادہ جوش میں آئے. ایک اور دوسرا عمل جو اللہ کی رحمت کو جوش میں لایا وہ تھا غصہ میں ضبط کر لینا، غصے پر ضبط کر جانا. تیسرا عمل زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دینا. چوتھا عمل اگر گناہ اور غلطی ہو جائے تو اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور ذکر کرنے کے ساتھ اپنے گناہوں پر اللہ سے کثرت کے ساتھ معافی مانگنا. ہر وقت اللہ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا. فرمایا جب تم یہ 5 عمل کر لو گے، یہ عمل کر لو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک کی بارگاہ سے ندا آئے گی وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. میرے بندے اگر تو نے یہ کام کر دیے ہیں، یہ کام کر دیے ہیں تو میری بارگاہ سے خوشخبری بھی سن لے کہ پھر اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا. فرمایا میں ہی تو ہوں جو گناہوں کو مٹا دیتا، گناہوں کو مٹا دیتا. مگر اللہ پاک آگے ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے اب ایک وعدہ مجھ سے کر لے. کیا؟ ایک وعدہ مجھ سے کر لے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. بندے تو نے معافی مانگ لی، میں نے تمہیں معاف کر دیا، معاف کر دیا. اب ایک وعدہ کر لے کہ یہ گناہ جو تو نے کیا تھا اگر تمہارے علم میں ہو، پتہ ہو کہ یہ گناہ ہے، اب یہ وعدہ کر لے کہ زندگی میں اس کو دوبارہ نہ کرنا. وَلَمْ يُصِرُّوا، اور اس پر اصرار نہیں کرتے، اس کو دہراتے نہیں ہیں، اس کا تکرار نہیں کرتے، اس گناہ کو بار بار نہیں کرتے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو کر بیٹھے اس پر اصرار نہ کرنا، اس کو دہرانا نہیں، اس گناہ کو پلٹ کر نہ کرنا. درا حال ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ گناہ ہے. فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم. بس یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا اللہ کی بارگاہ سے بخشش ہے، مغفرت ہے. اور وجنات، ایک جنت نہیں بے بہا جنتیں ہیں، بے بہا جنتیں ہیں. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور اس پر جتنے اچھے عمل کرتے چلے جاؤ گے، اچھے عمل کرتے چلے جاؤ گے، اللہ پاک اپنا اجر اور اپنی عطا اور بڑھاتا چلا جائے گا. جیسے عمل کرو گے اللہ اپنی اجر اور عطا اسی قدر بڑھا دے گا، اسی قدر بڑھا دے گا. اللہ اپنی کرم اور اپنی عطا سے ہم سب کو نواز دے گا. یہ کافی سارا بیان اور مضمون میری طاقت سے زیادہ، بہت زیادہ طاقت سے زیادہ ہو گیا. یہ ہوا کہ انسان کو ان چیزوں پر ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، اور یہ ایک کردار ہے جس کا نام تقویٰ ہے، اور جس کردار سے اللہ کو پیار ہے، اللہ کو محبت ہے، اور ایسا کردار رکھنے والے لوگوں کی آخرت اچھی ہے. بس اس کردار کو یاد دہانی کے لیے پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ آج یہ سبق یاد کر کے جائیں، اور اتنا یاد کریں کہ زندگی میں گھر میں چارٹ بنا لیں، لکھ لیں، چارٹ بنا کر لکھ لیں، صبح و شام یاد کریں اور عمل کریں. یہ وہ کردار ہے جس کا نام تقویٰ ہے اور جس سے اللہ کو پیار ہے. اس کردار کا پہلا عنصر کیا ہے؟ فراخی ہو یا تنگی، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. فراخی ہو یا تنگی، ہر حال میں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ جتنا اللہ دے اسی قدر خرچ کرنا. فراخی اور تنگی میں خرچ کرنا. دوسرا، غصہ آ جائے تو اس پہ ضبط کرنا. تیسرا، کوئی آپ کی ذات سے زیادتی کر لے تو معاف کر دے. یاد رکھ لیں دین سے زیادتی کرنے والوں کی معافی، بولیے معافی
اگر آپ کی یا میری ذات سے کسی نے زیادتی کر لی اس کی معافی پر اجر ہے. ہمارا عمل اس کے برعکس، ہمارا عمل یعنی ہماری ذات سے کوئی رتی برابر بھی زیادتی کر لے تو اس کو تو معاف نہیں کرتے ساری زندگی، معاف نہیں کرتے ساری زندگی. اور دین پر کوئی ساری زندگی زیادتی کر لے اس کی خوشامد کرتے رہتے ہیں. اس سے جنگ کرو تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں جانے دو جی بھئی یہ معاملہ، اس سے صلح کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم بغیرت اور بے حمیت ہو گئے ہیں. دینی غیرت اور دینی حمیت اس وقت ہمارے اندر سے، ہمارے سینوں سے نکل گئی ہے یا نکلتی جا رہی ہے اور اسے کاملاً نکالا جا رہا ہے. یہ عالم کفر کی سازش ہے، عالم کفر کی سازش. تو تیسری بات میں نے بتائی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دوسری بات غصہ آ جائے تو ضبط کرنا، تیسری بات بتائی آپ کی ذات سے کوئی زیادتی بھی کر لے تو اسے معاف کر دینا، چوتھی بات جہاں تک ہو سکے اللہ کی مخلوق پر احسان اور بھلائی کرنا، احسان اور بھلائی کرنا، اور پانچویں بات اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا، اور گناہ بھی ہو جائے تو اس کو تکرار کرنے کی بجائے سنبھل کر اللہ کا ذکر کر لینا، اللہ کا ذکر کرنا. اور چھٹی بات اللہ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا، کثرت سے معافی مانگنا اور استغفار کرنا. اور یہ کتنی ہے؟ اور ساتویں بات گناہ کا ولم یسروا، گناہ کی ایک بار توبہ کر کے زندگی میں دوبارہ نہ کریں. معافی مانگ کر گناہ کو دوبارہ، جس گناہ سے معافی مانگ لی اس سے دوبارہ نہ کرنا، اصرار نہ کرنا، اس کو چھوڑ دینا. فرمایا میرے بندو یہ 7 عمل ہیں. کتنے؟ 7 عمل. اگر انہیں اپنا لو تو اللہ کی بارگاہ سے تمہیں متقی کی ڈگری مل گئی، متقی کی ڈگری مل گئی. اور یہ اعلان مل گیا کہ اللہ کو تم سے پیار ہے، اللہ کو تم سے پیار ہے، اور اللہ تمہیں اجر دے گا، تمہیں بخش دے گا، تمہیں جنتیں دے گا، اور تم پر بڑے کرم فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کی اصلاح فرمائے اور ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرمائے اور ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائے. اور آج جس تقویٰ کا سبق ہم نے بیان کیا، سنا، سمجھا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں وہ تقویٰ عطا فرما دے. کر لیں گے.